بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کسی مشکل میں کسی انسان کی مدد کرنا ہی اصل مردانگی کہلاتی ہے، لیکن اکثر لوگ ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات کسی صورتحال میں سب سے بہترین آپشن ہمارے پاس ہماری چھٹی حص پر اعتبار کرنا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ کالج کے ان دو رگبی کے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ہوا، جب انہیں ایک عورت کو بہت ہی عجیب طرح برتاؤ کرتے دیکھا۔ اس عورت کو اپنی ہی گاڑی کو توڑنے کی کوشش کرتے دیکھ کر ان لڑکوں کو یہ سمجھنے میں کافی دیر نہ لگی کہ یقیناً کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ ان دونوں کھلاڑیوں نے آخر اس معاملے میں مداخلت کر ہی ڈالی، اور پھر ان کے ایک کام کی وجہ سے ان اجنبی لوگوں کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی۔ ناظرین، رخت سفر باندھ لیجیے، کیونکہ آج کی ہماری کہانی کا تعلق امریکہ کی ریاست میزوری کی میزوری اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہے، جہاں پر جیک لانگ اور شین سمپسن نامی یہ دو لڑکے پڑھتے تھے۔ یہ دونوں یونیورسٹی کی رگبی ٹیم میں تھے اور دونوں رگبی کے میچز کے لیے بہت شد و مد کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے۔ اگست کے مہینے کی گرمی میں رگبی کے لیے ٹریننگ کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ اس گیم کے لیے بہت ہی تیزی سے دوڑنا پڑتا ہے۔ چونکہ آج گرمی بہت ہی زیادہ تھی، اس وجہ سے ان کے کوچ نے آج پریکٹس سیشن کو جلد ہی ختم کر دیا، اور تمام کھلاڑی ہی یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئے۔ آج شین اور جیک ایک ہی کار پر یونیورسٹی آئے تھے، اس وجہ سے جب وہ واپس جانے لگے تو محض گھومنے کی نیت سے وہ ایک نئے راستے پر نکل گئے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہیں سڑک پر بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہوتے دیکھا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ سڑک پر ایک گاڑی کھڑی ہے اور اس گاڑی کے شیشوں پر دو لڑکیاں زور زور سے ہتھوڑے مارے جا رہی ہیں۔ ان دونوں کو یہ بات بڑی ہی عجیب لگی، لیکن انہوں نے یہ بات سوچ کر ان لڑکیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا کہ شاید یہ اپنی گاڑی کی چابیاں اندر چھوڑ کر بھول چکی ہوں گی۔ لیکن ان دونوں کو اس بات پر بڑا ہی تعجب ہوا، کیونکہ ان لڑکیوں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ یہ دونوں لڑکیاں بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھیں، اور وہ کبھی اس کار کی کھڑکی کے اندر جھانک کر دیکھتیں اور کبھی اس کار کے شیشے کو توڑنے کی ناکام کوششیں کرتیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان دونوں کھلاڑیوں کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہ تھی کہ یہ معاملہ شاید صرف گاڑی کی چابیوں کو گاڑی کے اندر بھول جانے سے زیادہ سنگین ہے، اور اصل میں ایسا تھا بھی۔ یہی باتیں کرتے کرتے یہ دونوں کافی آگے تک نکل چکے تھے، اور جب ان دونوں کو اپنے تجسس کے آگے ہار ماننی پڑی تو یہ دونوں گاڑی موڑ کر واپس آ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اور پھر ان کو ٹریسیا گال نامی یہ عورت ملی، اور اس سے پہلے کہ یہ دونوں گاڑی کھڑی کرتے، ٹریسیا ان کی گاڑی کے سامنے آ کر ان کو گاڑی روکنے کا کہہ چکی تھی، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ ان دونوں نے اپنی چھٹی حص پر اعتبار کر کے کچھ غلط نہیں کیا۔ ٹریسیا اس دن اپنی بہن اور بھانجی سے ملنے گئی ہوئی تھی، اور ساتھ اس کا 1.5 سال کا پوتا لیام سنوپ بھی تھا۔ دن ڈھل رہا تھا اور ٹریسیا نے اپنے پوتے کو کار کے اندر بٹھایا اور واپس اپنی بہن کو الوداع کہنے چلی گئی۔ ٹریسیا ان تمام معاملات میں اس قدر مصروف تھی کہ وہ یہ بھول ہی گئی کہ اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں اندر ہی لاک کر دی ہیں۔ اس نے جیسے ہی واپس آ کر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اس کو گاڑی کی چابیاں سامنے والی سیٹ پر پڑی نظر آئیں۔ وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ گاڑی کی چابیاں گاڑی کے اندر ہی رہ چکی ہیں، اور نہ صرف چابیاں بلکہ اس کا 1.5 سالہ پوتا بھی گاڑی کے اندر ہی لاک ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی کے چاروں گیٹ کھولنے کی کوشش کی، لیکن تمام کے تمام گیٹ لاک ہو چکے تھے، اور اس کا پوتا 35 ڈگری کی اس گرمی میں تپتی گاڑی کے اندر گرمی سے بری طرح ہانپ رہا تھا، اور گاڑی اب ہر گزرتے منٹ کے ساتھ گرم ہو رہی تھی، اور ہوا کے گزرنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ ناظرین کو پہلے ہی ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ ان لڑکوں کو ان کے کوچ نے بھی زیادہ گرمی کی وجہ سے پریکٹس سیشن سے جلد ہی چھٹی دے دی تھی۔ ٹریسیا کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی کہ ایسی صورتحال میں وقت بے حد قیمتی ہوا کرتا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنی بہن اور بھانجی کو آواز دے کر بلایا، اور اس کی بھانجی ایک ہتھوڑی بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے آئی۔ ٹریسیا نے گاڑی کی کھڑکی پر کئی بار زور زور سے مارا، لیکن وہ جتنی بھی زور سے گاڑی کے اس شیشے کو مارتی، وہ اس شیشے کو توڑنے میں ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے بوڑھے بازو میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس گاڑی کے شیشے کو توڑ سکے۔ اس کی بھانجی نے بھی کوشش کی، لیکن اس کو بھی کوئی کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے اور اس کے نتائج بے حد بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ اس 1.5 سالہ بچے کو اس گاڑی میں پھنسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن گاڑی گرمی میں بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ معصوم بچہ اب گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو رہا تھا۔ اس بچے کا چہرہ بے حد سرخ پڑ چکا تھا، اور رو رو کے اب اس بچے کے اندر رونے کی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی۔
اب اس بچے کو الٹیاں بھی شروع ہو چکی تھیں، جسے دیکھنے کے بعد اس کی دادی کی حالت غیر ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا پوتا اس کے سامنے مر رہا تھا۔ یہ عورت اور اس کی بھانجی بے بس ہو چکی تھی اور اس نے دل ہی دل میں دعائیں بھی مانگنا شروع کر دی تھیں۔ ان دونوں میں اس کھڑکی کو توڑنے کی طاقت نہیں تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، کیونکہ رگبی کے پلیئرز بے حد طاقتور ہوتے ہیں اور یہی رگبی کے پلیئرز اس کو چیک کرنے واپس لوٹ چکے تھے۔ جیسے ہی اس بوڑھی نے ان دونوں لڑکوں کو دیکھا، یہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس چلی گئی اور ان کو ان سارے حالات سے آگاہ کیا، اور ان لڑکوں کو بھی سمجھ تھی کہ ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور شین نے ٹریسیا کے ہاتھ سے ہتھوڑی لے لی۔ شین دوڑتا ہوا ٹریسیا کی گاڑی تک آ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس نے اس بچے کی جان بچانی ہے۔ اس نے جھانک کر کھڑکی میں دیکھا تو اسے یہ دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ اس بچے کی حالت پتلی ہے، کیونکہ وہ ایک کھلاڑی تھا اور اسے پتہ تھا کہ زیادہ گرمی لگنے کی وجہ سے سب سے پہلے کون سے سمپٹمز ظاہر ہوتے ہیں۔ شین اس بچے سے ہٹ کر دوسری کھڑکی تک گیا تاکہ اس شیشے کے ٹکڑے کہیں اسے نہ لگ جائیں، اور مدد کرتے کرتے وہ اس بچے کو مزید نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ اس ہتھوڑی کو گھمایا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ یہ شیشہ ایک ہی وار میں اس لڑکے نے توڑ ڈالا۔ گاڑی کا یہ شیشہ اب موجود نہیں تھا اور ٹریسیا دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے گاڑی کا لاک کھول کر اپنے پوتے کو اس تندور نما گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ اس کے بعد ٹریسیا نے ان لڑکوں سے کوئی بات نہ کی اور دوڑتی ہوئی اپنی بہن کے گھر کے اندر اس بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے چلی گئی۔ وہ اس معصوم کو جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً سے لیام کو پانی بھی دیا تاکہ اس کی جان بچ سکے اور ہیٹ سٹروک کے مزید سمپٹمز اس میں ظاہر نہ ہوں۔ ان دونوں نے جب اس بوڑھی کو گھر کے اندر جاتے دیکھا تو ان نے بھی اس کا پیچھا نہ کیا اور وہ واپس آ کر اپنی کار میں بیٹھ کر چل پڑے۔ ان کو اب اس سڑک پر گاڑی چلاتے 30 منٹ ہو چکے تھے اور وہ اس بات پر کافی پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ بچہ کس حال میں ہوگا۔ جب ان دونوں کو رہا نہ گیا تو ان نے اپنی گاڑی ایک بار پھر واپس موڑی اور واپس اس گھر کے سامنے آ گئے جہاں پر ان کو یہ عورت ملی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی یہ بوڑھی باہر آ گئی اور ان کو یہ بات بتائی کہ لیام کی زندگی بچ گئی ہے، اور اس بوڑھی نے ان دونوں لڑکوں کا بے حد شکریہ بھی ادا کیا۔ ٹریسیا ان کی اتنی شکر گزار تھی کہ اس نے انعام کے طور پر ان دونوں کو کچھ رقم بھی دینے کی کوشش کی، جسے ان دونوں لڑکوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ان دونوں لڑکوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو ایک زیادہ اور بہتر طریقہ بتاتے ہیں۔ ان دونوں نے ٹریسیا کو کہا کہ اگر آپ اور آپ کی فیملی ہمارے اگلے میچ میں آئیں تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ حتیٰ کہ ان دونوں نے لیام کو اپنے ساتھ گراؤنڈ میں میچ کے شروع ہونے سے پہلے لے کر جانے کی آفر بھی دی، اور ناظرین اسکرین پر اس بچے کو اس ٹیم کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹریسیا ان دونوں کی بے حد شکر گزار ہے، اور اس کے مطابق اگر اس وقت یہ دونوں وقت پر نہ آتے اور اس کی مدد نہ کرتے تو آج شاید اس کا پوتا اس کے ساتھ ہرگز نہ ہوتا۔ ٹریسیا اس میچ کو دیکھنے اپنے سارے خاندان کے ساتھ آئی۔ اس کو اس گیم کی الف بے بھی نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اب ان کے تمام میچز ریگولرلی دیکھتی ہے اور ان کی سب سے بڑی فین خود کو کہلاتی ہے۔ ناظرین، ایک گاڑی کے شیشے کو توڑنے کے لیے 9400 PSI کی فورس چاہیے ہوتی ہے، اور اتنی بڑی فورس ایک بوڑھی عورت کے لیے ایک ہتھوڑی کے ساتھ بھی پیدا کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص گاڑی کے اندر پھنس جائے تو اس کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ گاڑی کی ہیڈ ریسٹ اگر کھلتی ہے تو اس کے ساتھ موجود لوہے سے گاڑی کے شیشے کو زور کی ٹھوکر مارنے سے گاڑی کا شیشہ کامیابی سے توڑا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایسے حالات میں اکثر اوقات انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، اور شاید کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ گاڑی کے شیشے کو مکے سے توڑا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا بے حد مشکل ہے، اور اگر انسان حقیقت میں شیشے کو اپنے مکے سے توڑنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو بھی اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے شیشے کی وجہ سے کلائی بھی کٹ جائے، اور پھر نہ جانے اگلے کی جان بچانے کے بجائے آپ کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔